اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہم قرآن پاک کی ورسز پڑھیں گے 36 سے لے کر 40 تک سورہ آل عمران کی۔ اس میں ہماری اپروچ دو طرح کی ہوتی ہے کہ ایک لفظی معنی بھی ہمیں آئے اور دوسرا اس کی تھوڑی سی تفسیر کے متعلق مختصراً اس آیت کا کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ فلما، فا کا مطلب ہے سو، پس لما جب، سو وین، وضعتھا جنم دیا اسے، قالت اس نے کہا، شی سیڈ ربی اے میرے رب، انی، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، نو ڈاؤٹ، انی بے شک میں نے، وضعتھا جنم دیا ہے اسے، انسا لڑکی، فیمیل، میں نے مونس کو، لڑکی کو جنم دیا ہے۔ یہ اوپر بات ہو رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی وہ عمران علیہ السلام کی بیوی تھی، اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے اولاد ہو، تو اللہ کے حکم سے اولاد۔ اور پھر یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ یہ اوپر والی ورس میں تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اسے جو بیت المقدس ہے، ہیکل ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو جب ان کا تھا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا، واللہ، اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بیما ساتھ جو واضح اس نے جنم دیا، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنم دیا کہ وہ لڑکی نیک و پاک ہوگی، پرہیزگار ہوگی۔ ولیسا، اور نہیں، ذکرو مرد، کا کل انسا جیسے عورت، اور جو لڑکا ہے وہ لڑکی جیسے نہیں ہوتی۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، یہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کی بات شروع ہو رہی ہے، اور بے شک میں نے، سمیتھا نام رکھا ہے اس کا، مریم علیہ السلام، اور انی بے شک میں، او ایزوہا پناہ میں دیتی ہوں، ہا اسے، یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ مریم علیہ السلام کی ہے، میں مریم علیہ السلام کو پناہ میں دیتی ہوں، بی ساتھ کا آپ کی، یعنی اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، وذریاتہ، اور اولاد اس کی، اور جو مریم علیہ السلام کی اولاد ہوگی جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ اور آگے پھر من سے، من الشیطان سے، شیطان، الرجیم مردود سے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ بھی ہے کہ اولاد کو اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو دوسرے جو دنیا میں شر ہے محفوظ رکھنے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اور باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ماں کی دعا کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو حدیث پاک بھی ہے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مریم علیہ السلام ہے، اور پھر ہر بچے کو شیطان مس کرتا ہے جس سے پھر وہ رونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو جو حضرت مریم علیہ السلام تھی اور جو ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ انہیں شیطان نے مس نہیں کیا تھا۔ تو یہ ان کے پیچھے ان کی جو والدہ تھی حضرت حنا علیہ السلام، جو عمران علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت مریم کی والدہ، تو ان کی دعا تھی پیچھے۔ تو دیکھیں دعا کہاں تک جاتی ہے۔ جی میں اسے ایک بار وائز کرتا ہوں۔
فلما پس جب وضع تھا جنم دیا اسے مریم علیہ السلام کو، سے مراد مریم علیہ السلام، قالت اس نے کہا، مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے وضعتھا جنم دیا ہے اسے انسا لڑکی، واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بیما ساتھ جو وضعت میں نے جنم دیا، ولیسا اور نہیں، ذکارو مرد لڑکا، کل انسا جیسے لڑکی۔ تو اس وقت بیت المقدس کی خدمت میں لڑکے ہی پیش کیے جاتے تھے، تو لڑکیوں کا تو رواج ہی نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے منت مانگی ہوئی تھی کہ میں جو بھی ہمارا بچہ ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اسے اپنے جو والدین کی حیثیت سے اسے کوئی میں ہم خدمت نہیں لیں گے جو بچے کے ماں باپ ہوں گے۔ تو جب بیٹی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تو بیٹے جیسی نہیں ہے، اور پھر آگے کہا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور بچے کی پیدائش کے پہلے دن اس کا نام رکھنا افضل ہے، اور 7ویں دن تک آخری جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں نے سمیتها نام رکھا ہے اس کا مریم، مریم، وَإِنِّي اور بے شک میں اوعیذو پناہ میں مانگتی ہوں، اس کے پناہ میں دیتی ہوں اسے، بھی کا ساتھ تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد کو، آفسپرنگ کو، من الشیطان سے شیطان رجیم مردود سے۔ نیکسٹ ورس پڑھتے ہیں۔ اب جب لڑکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لڑکی کو قبول کیا، فتقبلہا پس قبول کیا اسے، ایکسیپٹ کیا اسے، مریم علیہ السلام کو قبول کیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، ربہا رب اس کے نے، بھی قبول کرنا، حسن اچھا، گڈ، اور پھر اللہ تو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ کو پتا تھا کہ لڑکی کتنی نیک ہے، اور اسے قبول کیا اس کی خدمت کے لیے، وَأَنبَتَہا اور اسے نشو نما کیا، گرو کیا، پروان چڑھایا۔ تو جب ہم ماں باپ کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو تب بھی ہمیں اللہ پالتا ہے، جب باہر آ جاتے ہیں تب بھی اللہ پالتا ہے ہمیں، گھر وغیرہ موسم کی شدت سے ہمیں سب کچھ بچاتا ہے۔ اور انسان ذرا جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنا رزق خود ہی بنا رہے ہیں، اور کرپشن بھی کرتے ہیں، سارے کچھ کرتے ہیں، حالانکہ یہ سارے انتظام اللہ ہی کر رہا ہے۔ نباتاً نشونما کرنا، حسناً اچھی، اور نشونما کی اس کی، نباتاً نشونما کرنا، پروان چڑھانا، حسناً اچھا، ایک اخلاقی تربیت بھی ان کی، اور دوسری جسمانی جو نشونما ہوتی ہے وہ بھی ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا اور کفالت میں دیا اسے، زکریا علیہ السلام، جو زکریا علیہ السلام تھے یہ اس وقت نبی تھے، اور چیف کہہ لیں کہ بیت المقدس جو جو قبلہ اول ہے تو اس کے یہ تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بتایا جاتا ہے انہیں تفاسیر میں کہ خالو تھے یہ۔ کلما وین ایور جب بھی، داخلہ وہ داخل ہوتے، کون داخل ہوتے؟ زکریا علیہ السلام، جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے، انٹر ہوتے، علیہا اوپر اس کے یا اس کے پاس، زکریا زکریا علیہ السلام جب بھی داخل ہوتے، علیہا پاس اس کے، زکریا زکریا علیہ السلام، محراب میں، محراب سے مراد ہے عبادت کی جگہ۔ تو اس وقت جو یہود اور نصارہ تھے وہ اونچے اونچے کمرے بنا لیتے تھے، اور وہاں پر پھر عبادت کے لیے، اور جو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کمرہ جو روم تھا فکس عبادت کے لیے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ واجدہ پاتے، اندہا پاس اس کے، اندہا پاس مریم علیہ السلام کے، رزق، تو جب بھی وہ اس میں داخل ہوتے، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، اور کوئی وہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، نہ کوئی آ سکتا نہ، کالا فرمایا، تو یہ کس نے فرمایا؟ زکریا علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام، یا مریم اے مریم، انا کیسے، لا کے لیے، فار کی آپ کے، حاضہ یہ،
یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ جو رزق ہے؟ تو رزق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو گرمیوں کے موسم کے پھل ہوتے تھے تو وہ سردیوں میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہوتے تھے، اور جو سردیوں والے ہوتے تھے تو وہ گرمیوں والے موسم میں موجود ہوتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام وقت کے نبی تھے، وہ اس بات پر بڑا حیران ہوئے کہ یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے۔ کالت، کالا ہوتا ہے میل کے لیے، مذکر کے لیے، اور کالت مونس کے لیے۔ شی سیٹ، مریم علیہ السلام نے کہا، ہوا وہ من سے، ان دلہی، پاس اللہ، یہ جو رزق ہے یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ، اور آگے اس کو مزید الیبوریٹ کیا، ان بے شک اللہ، اللہ یرزقو، وہ رزق دیتا ہے، میں یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیری، بغیر حساب، حساب و کتاب کے۔ تو اللہ جو ہے وہ اس بات پر قادر ہے جسے وہ چاہے بغیر حساب و کتاب کے، کسی معیار کے، کسی پیمانے کے، وہ رزق دے۔ اب یہ بڑی اچھی آیتیں ہیں، اور یہ بڑا ہی اچھا قرآن پاک کا مقام ہے کہ آپ بھی دعا کریں اگر آپ کے دل میں کوئی دعا ہے۔ ہنالکا، وہیں پر، دیر، ہنالکا، اسی جگہ، وہیں پر، دعا کی، زکریا، زکریا علیہ السلام نے، جب یہ زکریا علیہ السلام نے دیکھا، ان کی بات سنی، تو اسی جگہ ان کے بھی دل میں آیا، ربہ، اپنے رب سے، کالا، فرمایا، ربی، اے میرے رب، حبلی، عطا، حب کا مطلب ہے عطا کر، نواز، لی، مجھے، من سے، من لدن کا، پاس، اپنے پاس سے، ذریتن، اولاد، طیباتن، پاک، پاکیزہ، جو ہر لحاظ سے پاک ہو، اچھی ہو، دماغی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، اور جسے دیکھ کر ماں باپ کا دل خوش ہو جائے، تو ایسی اولاد مجھے عطا کر، انہا کا، بے شک آپ، سمیع، سننے والے ہیں، دعا کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ مریم علیہ السلام کے پاس بغیر بے موسمی پھل آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو اللہ تو ہر بات پر قادر ہے۔ تو زکریا علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بانج تھی، تو امید کوئی نہیں تھی، جس طرح گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کی گرمیوں، اس کی امید نہیں ہوتی، تو انہیں بھی مطلب دنیاوی لحاظ سے امید نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہر بات پر قادر ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے، تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج میری ایک ملاقات ایک بندے سے ہوئی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ 8 سال تک میرے کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن میں نے بڑا کچھ کیا، ادھر ادھر بھاگا، پھر اللہ پر بھروسہ کیا، تو 8 سال بعد میری اولاد ہوئی، اور پھر اب الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں۔ تو میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سارا کام اللہ کا ہے، اور اللہ کے سوا یہ کسی کو کام نہیں ہے، اور اللہ جسے چاہے دے اور جیسے چاہے دے۔ تو دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ فنادت ہو، پس آواز دی اسے، ملائکہ تو، فرشتوں نے۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ دیکھیں یہ اوپر مسلسل دعائیں آ رہی ہیں۔ پہلے مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی، ان کے دل میں بچے کی خواہش پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کیا۔ اب حضرت جو زکریا علیہ السلام ہیں، انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا۔ فنادت ہو، پس آواز دی، ملائکہ تو، فرشتوں نے، وہ ہوا، اور وہ، قائم، کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں، یعنی عبادت کی جگہ، جو جگہ مخصوص ہوتی ہے اس میں وہ عبادت کر رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو اس نماز کے دوران ہی فرشتوں نے آواز دی اور کہا، انا، بے شک کہ اللہ، اللہ یبشرو کا، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بی یحییٰ، ساتھ یحییٰ علیہ السلام کی، جو یحییٰ علیہ السلام ہے ان کی آپ کو خوشخبری دیتا ہے، مصدقاً، وہ ویریفائی کریں گے، ٹیسٹیفائی کریں گے، تصدیق کریں گے، بھی کلمات، 7 کلمہ کو، کلمہ سے اس کا لفظی معنی جو ہوتا ہے کہ ایک لفظ یا ایک جملہ اللہ کی طرف سے، لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے کلمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یوز کیا گیا ہے،
کہ اس کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے ہونے تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی بھی وہ تصدیق کریں گے کہ یہ من جانب اللہ اور سچے نبی اور بغیر باپ کے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ جو یحییٰ علیہ السلام ہے یہ سب سے پہلے ہوں گے جو ان کی تصدیق کریں گے۔ من اللہ، 7 کلمہ کی، من اللہ سے، اللہ کی طرف سے، حکم کی اللہ کی طرف سے، و سیدن، اور اس کا مطلب سردار بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، ہر لحاظ سے دوسرے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ اچھا ہونا، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، وہ سیدن اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے۔ وہ حسوراً، اور نفس کو قابو میں رکھنے والے، و نبیًا، اور نبی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی بھی ہوں گے، من الصالحین، سے نیکوکاروں میں سے، وہ پھر نیکوکاروں میں سے اللہ کے نبی بھی ہوں گے۔ اب ہماری لاسٹ ورڈس ہے، کالا، فرمایا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، ہو، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، لڑکا، وقد، اور تحقیق، بلغانیہ، میں پہنچ چکا ہوں۔ اب بشارت تو دے دی فرشتوں نے، تو مزید اس کو اپنے دل میں کے تسلی کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ اللہ سے بات کی کہ کیسے میرے پاس اب لڑکا ہو چکا اور میں پہنچ چکا ہوں، کبرو، بڑھاپے میں، بامراتی، اور بیوی میری، آکرن، بانجھ ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے اور وہ بچے قابل نہیں، اور میں بھی بوڑھا ہوں، تو میرے پاس لڑکا کیسے ہوگا؟ کالا، فرمایا، کذالکا، اسی طرح، اللہ یفعلو، وہ کرتا ہے، ماں، جو یشاء، وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر بات پر کرنے پر قادر ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ تو جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، وہ یہ بھی بلیم کرتے ہیں کہ یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ خلاف فطرت، ان سائنٹیفک ہوتے ہیں۔ تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نیچر کے جو لاز ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں ریورس کر دے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، جس نے ایک لا کو بنایا ہے وہ اس کو ریورس کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کوئی آپ کا کویشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے اسے سنا سمجھا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أدخلنا في الجنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔